another episode of Wednesday Night Exclusive. آج ہم بات کریں گے سیڈنس کے اوپر, پریشانی, مصیبتوں کے اوپر, جو لائف میں ہماری زندگی بالکل رک سی جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں, کیا کریں. سو ڈونٹ بی سیڈ, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور ہم 3 پرنسپلز کی بات کریں گے, 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کی امپلیکیشن, اس کا مطلب اور اس کی ٹرو ایسنس کو سمجھ لے تو اس کی لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ ڈیمینش ہو جاتی ہیں. وہ پرابلمز نہیں رہتی, اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے. اور وہ 3 نام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ قادر, قدیر اور مقتدر. ان تینوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے. قاف, دال اور را ان کا روٹ ورڈ ہے. قادر قرآن میں 12 دفعہ آیا, قدیر 45 ٹائمز آیا اور مقتدر 4 دفعہ آیا, which shows کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر فل قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. جو مسلمان ان ناموں کو سمجھ لیتے ہیں نا, اور آج ہم سمجھیں گے ناموں کو, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا بائی دا اینڈ آف دا سیشن کس طرح سے ہماری مصیبتیں, مشکلات ہمیں چھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں, اور ہمیں کچھ پرنسپل سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس سیکرٹ ڈور آف ہیپینس کو انلاک کر لیتے ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, نہ وہ اسباب کا محتاج ہے, نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے, نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے, نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے. ہر چیز اس کی محتاج ہے, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمز. اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اگر ہم گھر سے جب بھی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کی ایک دعا سکھائی, اور کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت, اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں. فقد ہدی ووقی وقوفی, جس کو ہدایت مل گئی, جس کو عافیت مل گئی, اور جس کو جو گائیڈ ہے اللہ کی طرف سے, میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا. اور وہ کچھ علماء کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو قرین ہے وہ بھی سے دور ہو جاتا ہے کہ ناؤ آئی کی ناٹ ڈسٹروائے دس پرسن, اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. جوانی کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, اور تم خالدین فیہا ابدا, اور اس پہ ٹائم کی کیا قید ہے؟ جنت میں there is no night, it's all party time. رحمان کی جو عرش ہے نا, اس سے ایک لائٹ نکلے گی جس سے پتہ چلے گا کہ it's night time. دن اور رات, otherwise it's all going to be bright. It's not just میدان, you know, جنت میں levels ہیں, you know, اور لیولز کس طرح سے ہیں کہ ہم جیسے سٹارز کو دیکھتے ہیں نا, اس طرح سے اوپر والے لیول, اور ابھی نیچے ہم لوگ ابھی نیچے کی بات کر رہے ہیں. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ شہداء اور صحابہ, وہ جہاں پہ جس مقام پہ ہوں گے. میں ویسے اکثر سوچتا ہوں دیٹ ویری مومنٹ اللہ تعالیٰ جب ہمیں الاؤ کرے گا انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جائیں گے. کین یو امیجن دیٹ مومنٹ؟ مطلب تھنک فار اے سیکنڈ کہ یو آر گوئنگ ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. How will you, I mean, will we be able to face him actually? کیسے تحریک کر کے جائیں گے, کیا اور اچھا اس بات ہے کہ کیا آپ وسلم ٹائم بھی دیں گے؟ ٹھیک ہے, جنت میں ٹائم ہی ٹائم ہے. واللہ کتنے لوگ ملنا چاہ رہے ہوں گے نا, اور آپ وسلم سب کو ٹائم دے رہے ہوں گے. یعنی just imagine you will be walking with عمر بن خطاب by the river shore, اور آپ دونوں اکیلے واک کر رہے ہیں, کیونکہ there is no end نا, there is eternity. یعنی جب تک سب کو مطلب there is no end. Can you imagine there is no end? یہ امیجن نہیں ہوتا ہمیشہ کے لیے. آپ عثمان بن عفان سے بیٹھے ہیں کہ اچھا اور سنائیں اسٹوریز کیسی تھیں, علی بن طالب کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ سلیم کے ساتھ اکیلے آپ بیٹھے ہیں, اور آپ باتیں کرتے جا رہے ہیں and there is no one to disturb you. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا بڑے رؤوف الرحیم ہے. جب جنت میں چلے گا نا انسان, تو آپ میریٹ میں چلے جائیں یا برج خلیفہ چلے جائیں, آپ اگر پریزیڈینشل سویٹ میں ہے اور آپ کی فیملی اگر بیسک روم میں ہے, تو اگر آپ کہیں نا کہ یار میری فیملی کو مجھے اکٹھا کر دو, they will not shift your family to presidential suite. جیسے کہ اوکے ٹھیک ہے آپ نیچے آ جائیں کیونکہ they haven't paid for it. لیکن جنت میں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے, دنیا میں آپ کو نیچے لایا جاتا ہے ملنے کے لیے, ان کی پریزیڈینشل سویٹ نہیں بک کی جاتا ہے. لیکن ان جنت what will happen is فیملی اگر نیچے ہے یا کوئی بھی دوست پارٹیز نیچے کریں, I want to meet them, اور ان کو اوپر کر دیا جاتا ہے آپ کے ساتھ. آپ اس دنیا میں
یہ سمجھانے کے لیے جو ہے میں بات کر رہا ہوں. آپ کو اس دنیا میں جو سب سے بہترین آپ کو جو ہے نا پرسنالٹی لگتی ہے, وہ پرسنلی آپ کو آ کے سلام کرے. واللہ آپ امیجن نہیں کر سکیں گے کہ یار اس نے مجھے سلام کہا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہیں گے. یار کین یو امیجن, اللہ اکبر, میرا رب, کیا ناچیز ہیں ہم. مطلب آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں, وائف ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یا پرائیویٹ ٹائم گزار رہے ہیں, دنیا جہان کی نعمت دیکھ چہرے چمک رہے ہیں. دنیا جان کی نہیں, جنت جہان کی. ہاں, جنت جہان کی نعمت ایگزیکٹلی. ہماری سوچ دنیا جہان سے آگے جاتی ہے. اور اوپر سے رب رحمان جو ہے, سلام قولم, یہ نہیں کہا تمہارا اللہ کا سلام, میں رب رحیم, رحیم کا سلام ہے جو تم ایکسپیرینس کر رہے ہو جنت میں اس کی نعمتوں کو. فار ایگزامپل آپ اس دنیا کا امیر ترین کوئی شخص لے لیں اور وہ آپ کا ہوسٹ ہے, وہ اپنی شان کے مطابق آپ کی ہوسٹنگ کرے گا. میرے خیال سے اگر کسی غریب کے پاس جائیں گے, فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ آسانی کرے, وہ ایک ڈش رکھے گا فار انسٹنس, اب اس بندے کے پاس جائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس بوفے لگا دے آپ کے سامنے. یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہوسٹ ہیں. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام ہم. اللہ اکبر. یعنی یہ انسان کو سمجھ میں آ جائے نا کہ میرا ہوسٹ اللہ تعالیٰ ہوں گے جنت میں, تو یہ جو ہے نا موٹیویشن. یہ پوری ڈسکشن ہے ہی اسی لیے کہ ہم سارے نا اس کے بارے میں جانیں کہ ہماری یہاں تک کہ ہمیں جنت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ایک وہ موٹیویشن ہی ملے, تاکہ وہ جو ہم چینج کی بھی بات کر رہے تھے نا, اس چینج ہونے کی موٹیویشن ہمیں ملے کہ یار ہم نے بدلنا ہے اپنی زندگی میں. آپ کوئی نہ چیزیں ایڈ کرنی ہے, کوئی چیزیں نکالنی ہے. چینج از امپورٹنٹ اینڈ دا چینج ہیز ٹو ہیپن. اگر آپ ہم جو لوگ چینج سے بھاگتے ہیں نا, وہ بڑے سیلف ڈیفیٹنگ لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ پین سے بھاگتے ہیں, اگر پین سے ایک ماں بھاگتی تو میں اور آپ پیدا نہ ہوتے. اگر پین سے کوئی ساتھ بھاگتا مطلب کچھ بھی نہ ہوتا. سو یو ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپ آف چینج. یو ہیو ٹو ہم. حدیث سے یہ پتا لگا کہ اس کا کنیکشن, اس چیز کا, بلیک اینڈ وائٹ کا, چیکرڈ فلور کا, ڈارکنیس اینڈ سن لائٹ, اس کا جو ہے کنیکشن کسی نہ کسی طرح وہ جنات سے جا کے ملتا ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث. اور ارائیولز اگر آپ نے دیکھی, آپ میں سے کسی نے, اس میں کافی ڈیٹیل میں یہ چیز انہوں نے ڈسکس کی ہے کہ چیکرڈ فلور بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے گیٹ وے, اوپننگ آف اے گیٹ وے. بلیک میجک, قبالہ میجک بیسیکلی سگنیچر کی لینگویج سے ہوتا ہے. سائنز لینگویج ہوتی ہیں, مجسمے ہوتے ہیں, پینٹنگز ہوتی ہیں, ان کے تھرو جو ہے نا یہ جنس ٹریول کرتے ہیں, ان کو انرجی ملتی ہے ان چیزوں سے. تبھی حدیث میں آپ دیکھیں کہ مجسموں کا جو ہے منع, کبھی بھی کسی گھر میں جو ہے مجسمے نہیں ہونے چاہیے. یہاں پہ تو نہیں, اینی ویز مطلب لیونگ بینگز کے جو ہے وہ مجسمے نہیں ہونے چاہیے. ڈسکریج کیے گئے ہیں ہمارے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکریج کیا ہے, کیونکہ جہاں پہ جتنی پینٹنگز ہوں گی اینیمیٹ بینگز کی, جہاں پہ جتنی تصاویر لگی ہوں گی, وہاں پہ جنات کا آنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے, کیونکہ دے لائک سچ تھنگس. اور یہ ایک سائن لینگویج ہے وچ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. اوکے, وی مائٹ نو کہ واٹس دا سائنس behind them, but Prophet sallallahu alaihi wasallam, he told us, so we have to believe, we have to trust our messenger sallallahu alaihi wasallam. So they travel through these things, and that's why جب بھی کوئی راکی کسی گھر میں جاتا ہے سب سے پہلے وہاں پہ مجسمے, آئیڈلز اور یہ پینٹنگز وغیرہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں, کیونکہ یہ چیز انہیں انرجی دیتی ہے. اب یہ بھی سائن لینگویج کی وجہ سے شاید ایک چیز ہے کہ چیکرڈ فلور سے انہیں انرجی ملتی ہے. چیکرڈ فلور جو ہے یہ ان کے ریچولز کو اسٹرانگ کرتا ہے. چیکرڈ فلور سے ان کا گیٹ وے کھلتا ہے. کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, بہت سے ویوز ہیں, بٹ یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا تعلق ڈیفینیٹلی جنات کے ساتھ ہے. When you say about painting, do you only mean paintings of human beings, or can it be a painting of anything? Painting basically of animate beings, human beings, animals. تو اس چیز سے ممانعت ہے جس کے نئے نقش ہوں. What about plants? Plants is fine according to the scholars. Animate beings, by animate beings I mean جن کے نئے نقوش ہوں, جو کہ plants بھی زندہ ہیں لیکن they don't come under I think animate beings. What about cars? Yes, cars is fine. With the headlights. That's fine, but human beings کی painting سے جو ہے وہ بچنا ہی چاہیے definitely. ایک اور question ہے, sometimes you go in an area وہاں آپ کو ایک feeling آتی ہے, Negative energy. negative energy کی feeling Yes, آتی ہے. yes. So you go to some shops, you go to some people's houses, some rooms, some places, ایک negative energy, you can't really place it, you can't put your thumb on it, you can't use it. But you get this feeling. Yes, آپ yes, پتا لگتا ہے یار ہاں یہاں پہ کچھ ایسی چیز. بالکل انرجی کا کنسپٹ ہے, نیگیٹو انرجی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, فیل ہوتی ہے, مجھے بھی ہوتی ہے کبھی کبھی. سو یہ وہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ اٹ از دا سٹنگ آف شیطان. قبالہ میجک, سائن لینگویج اس کی,
ابھی چونکہ پروجیکٹر نہیں چل رہا, سو وی ہیو ٹو موو آن. جب انشاءاللہ لائٹ آئے گی آئی ول شو یو سم ڈاکومنٹریز آف ریئل میجیشینس کہ بلیک میجک وہ کیسے کرتے ہیں. What if there are sketches instead of paintings? Sketches meaning? Sketches meaning that they're very detailed. Like paintings are still a form of, abstract, you can say, because they're not very detailed. But sketches are like made out of pencil, or like they're very detailed. What about those? Sketches of animate beings, obviously they are haram. Yes, same thing. So inshallah I'll be showing you جب light آئے گی. But this thing, یہ ایک چیز میں ڈسکس کروں گا آپ سے. Hand of Fatima in some Arab countries, especially in Iran, in Yemen, یہ ہینڈ آف فاطمہ اسے کہا جاتا ہے. اور یہ قبالہ میجک میں ایک بہت ہی امپورٹنس ہے اس چیز کی, اس سائن کی, اس سمبل کی. یہ قبالہ میجک ہے. یہ جو پکچر ہے یہ یمن کی پکچر ہے. یہ ایران میں ایک بندے نے اپنی گاڑی میں ہینڈ آف فاطمہ اس طرح سے کر کے لٹکایا ہوا ہے, اور اس میں 1 آئی ہے ایز یو کین سی. اب یہ جو ہینڈ آف فاطمہ ہے ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہینڈ آف فاطمہ جو ہے اٹ پروٹیکٹس ون فرام دا شر, فرام ایول آئی وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے ان کے عقائد ہیں. اب اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ قبالہ میجک کے ساتھ ہے, بلیک میجک کے ساتھ ہے. بیسکلی اٹس اے سائن لینگویج. اس کے تھرو جنس کو کوئی میسج کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تعویذ ہوتے ہیں ان میں نمبرز لکھے ہوتے ہیں, ان نمبر سے جنس کو کوئی میسج دیا جا رہا ہے. بیسکلی نیومرولوجی کی یہ سائنس ہے. واٹ از دیٹ سائنس, وہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھانی ہے انشاءاللہ. سو لیٹ دا لائٹ کم انشاءاللہ. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ شیطان. For example, that hand, جو بھی that is bad, right? Yes. I mean, such things are considered bad. Absolutely, because they have a hidden meaning behind them. And Then we also mentioned taweez and all that, so that's as well. دیکھیں تعویذ پہ تو ڈفرینس آف اوپینین ہے ہمارے اسکالرز میں. ایک سائڈ جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے ایسے تعویذ کو جن میں آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں, ایک سائڈ بالکل ہی ریجیکٹ کرتی ہے آیات والے تعویذ کو بھی, اور دوسرے تعویذ کو تو سارے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں. ان کو تو کوئی بھی نہیں مانتا کیونکہ وہ نیومرولوجی کی سائنس سلف میں تھی ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو بعد کی سائنس ہے, بعد میں مسلمانوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. وہ چیز تو ویسے ہی ریجیکٹڈ ہے. جو آیات والی چیز ہے وہ بھی بہتر یہ ہے کہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, بیکاز قرآن جو ہے وہ بیسکلی پڑھنے کے لیے آیا تھا, عمل کرنے کے لیے آیا تھا, ان چیزوں کے لیے نہیں آیا تھا کہ ہم جو ہے اس کو گلے میں لٹکا کے رکھ لیں. تو وہ چیز بھی ڈسکریج کی گئی ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ شیطان, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سٹ ڈاؤن بیکاز وی ہیو ٹو ریسائٹ سم آیاز. And since the projector is not working, so I am going to share these ayahs with you. Shaitan basically is a title given to an evil disbeliever, jinn, and it can be a human being as well. And human shaitan is more dangerous than the jinn shaitan, because human جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے, اور ابلیس جتنا مرضی عقل مند ہو جائے انسان سے آگے نہیں نکل سکتا. لیکن چونکہ اس کا ایکسپیرینس اتنا ہے, ابلیس جو ہے کب سے ہے, آدم علیہ السلام کے دور سے. اس نے وارز دیکھی ہیں, بیٹلز دیکھی ہیں, اس نے پالیٹکس دیکھی ہے, اس نے سویلائزیشنز بنتی دیکھی ہیں, سویلائزیشنز ٹوٹتی دیکھی ہیں. رومن سویلائزیشن بنتی دیکھی ہے اس نے جو ہے وہ گریک سویلائزیشن بنتی دیکھی ہے, اسلامک سویلائزیشن بنتی دیکھی ہے. ہیومن بینگز کی رگ رگ سے وہ واقف ہے. سو ہی مسٹ بی اے ویری ایکسپیرینس پرسن, ابلیس, اور جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا اس کی تو پھر واہ واہ ہو جائے گی. اب بات یہ ہے کہ انڈیڈ سیٹن از این اینیمی ٹو یو, سو ٹیک ہم ایز این اینیمی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ دا کریٹر آف ہیومن بینگ, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کی کتاب ہے. ہی اونلی انوائٹس ہز پارٹی ٹو بی امنگ دا کمپینینز آف دا بلیز, وچ آیا چیپٹر 35 ورس نمبر 6. ابھی اللہ کی بات ہے. سو اللہ از سیئنگ کہ ٹیک ہم ایز این اینیمی, ڈونٹ ٹیک ہم ایز اے فرینڈ. شورلی شیطان از ٹو مین اے اسٹرنجنٹ اینیمی. یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی, کہ وہ آپ کا بدترین دشمن ہے اور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. ایسے ایسے طریقوں سے آپ کے پاس آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب جو نیک انسان ہوتا ہے, ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تلبیس ابلیس میں کہ شیطان will make you do 100 good deeds in order to make you do 1 bad deed. آپ کو شیطان پہلے 100 اچھے اعمال کروائے گا صرف اس لیے ایک برا ڈیڈ کروانے کے لیے. یعنی کہ وہ ہر ایک کی نیچر سے واقف ہے. قرآن حافظ کو کیسے ٹریپ کرنا ہے, he knows because he has seen a lot of such people. ایک ڈرنکارڈ کو کیسے ٹریپ کرنا ہے, ایک ڈرگ ایڈکٹ کو کیسے ٹریپ کرنا ہے, ایک نماز پڑھنے والے کو کیسے ٹریپ کرنا ہے, ایک اچھے انسان کو کیسے ٹریپ کرنا ہے. ہر انسان کا اسے پتہ ہے. دیٹس وائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی از وارننگ اس کہ شیطان جو ہے اس کو سیریس لینا چاہیے نا, ایسے کریچر کو جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. لوگ تو اس کی ایگزسٹنس کے ہی قائل نہیں ہے. بہت سے لوگ ہمارے جو اوبیسلی لبرل کلاس ہے, انہوں نے تو ان چیزوں کا انکار کر دیا, بیکاز سائنس ڈزنٹ سے کہ شیطان ایگزسٹ.
تو سائنس ڈزنٹ سے لاٹ آف تھنگس. آپ 1000 سال پہلے جو ہے ٹائم ٹریول کر کے جاؤ اور یہ لیپ ٹاپ دکھاؤ جا کے ان لوگوں کو, وہ مانیں گے لیپ ٹاپ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس دور میں تو یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, نہ یہ چپ کہاں سے نکلی سلیکون سے. سلیکون تو اس دور میں ایجاد ہی نہیں ہوا تھا, ایلیمنٹس ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے, ایلومینیم نہیں تھا. آپ کیسے اسے سمجھاؤ گے کہ لیپ ٹاپ کیا ہے؟ وہ تو آپ کو پاگل کہے گا. یہ تو 1000 سال بعد جا کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایجاد ہوئے ہیں, تو لیپ ٹاپ آج ہمارے سامنے ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں ابھی سائنس نے ڈسکور نہیں کی ہیں, بہت سی تھیوریز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. تو کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنات نہیں ہیں, اینجلز نہیں ہیں؟ یو کانٹ سے دس تھنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو نالج ہے وہ نالج ہیومن بینگز کے پاس نہیں ہے. وہ ریلم ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سی ریلم ہے. سو اس کا کلیئر کٹ انکار کرنا یہ بے وقوفی ہے. دس از فولشنس, کیونکہ اللہ دس بک از سیئنگ کہ ہی از ریئل. اب میں آپ کو کہوں کہ پی آئی اے کا اور پی آئی اے کے جہاز کریش ہوتے ہیں, پی آئی اے کا ایک جہاز کریش ہونا ہے آج آؤٹ آف 100, تو آپ فلائٹ پکڑیں گے آج؟ اگر میں صرف کہوں ایک کریش ہونا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کیا پتا یہ میرا ہی جہاز ہوگا. تو پروبیبلٹی کتنی ہے؟ 1 آؤٹ آف 100, یعنی 0.1 کی پروبیبلٹی, اور آپ چانس نہیں لے رہے. یہاں پہ ایک بک کہہ رہی ہے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں, آئی ایم گاڈ, اور میں چمڑی ادھیر دوں گا تمہاری. یہ بھی اللہ نے کہا ہے کئی جگہ, انسانوں کو وارن بھی کیا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر جہنم تمہارے لیے. ایک بک اتنا وارن کر رہی ہے آپ کو, 50% پروبیبلٹی ہے. ایسے ہی 50% چانس ہے یہ بک نہیں ہے, جھوٹی ہے. 50% چانس ہے کہ یہ بک صحیح ہے. آپ یہاں پہ 0.1 کی پروبیبلٹی نہیں لے رہے, اور یہاں پہ آپ 0.5 کی پروبیبلٹی ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو ایتھیس کس طرح کے لوگ ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا رسک لیا ہوا ہے ان لوگوں نے. قرآن کی آیات انہیں کبھی سنائیں کہ اللہ کہتے کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ کافر کو جب سامنے لایا جائے گا, سورہ نبا میں ہے, کافر جب اٹھے گا سو ہی ول سے کہ وہ ٹو می وڈ دیٹ آئی ور ڈسٹ, کاش کہ میں مٹی ہوتا, مجھے اٹھایا ہی نہ گیا ہوتا. اب یہ اللہ بتا رہے ہیں. اب کس طرح سے آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں ایسی بک کو؟ ایسی بک کو آپ کو توجہ دینی چاہیے. یہی بک کہہ رہی ہے کہ جو شیطان ہے تمہارا ورسٹ اینیمی. اب شیطان ایگزسٹ کرتا ہے 50% چانس ہے, نہیں ایگزسٹ کرتا. اور جس نے آپ پہ ظلم کیا نا, اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اللہ ان کا کیس, آپ کا کیس خود ہی لڑ لے گا قیامت کے دن. آپ لوگوں کو معاف کریں, ایکسکیوز کریں. زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ ہی نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے. یہ دل کی پاکی کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں, حسد ہے, بغض ہے یا نہیں ہے. کامنٹ باکس میں یہ ایک اچھا پرسپیکٹیو دینا اور ایک حق کی بات کرنا ٹھیک ہے, پر تھاؤزنڈز آف کامنٹس, یہ مسلمان تھے اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں, ہمارے گھر برباد ہو گئے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں. دیکھیں, صبر از ناٹ ویٹنگ, سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ. صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, یہ صبر ہوتا ہے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا, اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی وغیرہ وغیرہ, یہ صبر نہیں ہے. بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں, اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں, اللہ کے فیصلوں کے آگے, اور اللہ سے گڑ گڑائیں. لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں. یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے, دا بیوٹیفل پیشنس. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں, ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے, یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھی. حضرت یعقوب, انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں, ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا, وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی, اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا, تو ہر ٹائم وہ یہی مینج کر رہے ہوں گے. ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز, کہ انہوں نے اس کو مینج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا, ان کے بچوں نے, 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے, ایک عورت سے. حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا, کافروں میں سے تھا, پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا, ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. حضرت ایوب کی مثال ہے, بیماری سے آزمایا, اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی, 15-20 سال کی بیماری تھی. روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی. حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی. پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے, واپس بھی لوٹائے, صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے اسے. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں, اللہ کہتے ہیں کہ
زکریا اکیلے میں رو اٹھا, میری بونز ویک ہو چکی ہیں اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, تو اے اللہ مجھے وارث دے. جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے, مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے, میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا, کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا, یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی. 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی. بیٹا دے گے, پھر بیٹے سے بھی آزمایا, یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا, اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو, یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے, یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا, ٹاکسک فادر تھا نا, سیدھی سی بات ہے. کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ, نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا, سنگسار کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں. انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا, وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا, سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا, لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا, لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین, all of them were صابرین, all of them were patient. یہ تعریف کی ہے اللہ نے. ذوالکفل کا ذکر کیا, اسماعیل کا ذکر کیا, ابراہیم کا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا. تو اس لیے یہ تمام جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, اللہ نے کہا کل من الصابرین, all of them were patient. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے دے گا. صبر کرنا پڑتا ہے, صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے, اور صبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اکثر لبرلز کو بہت چبھتی ہے, اور وہ حدیث کیا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس سے مرد اور عورت سے یہاں مراد جمہور علماء کے نزدیک آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہے. اچھا, اب یہاں تک تو وہ حدیث سناتے ہیں, تو یہ کیا بات ہوئی, عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. آگے تو سن لو نبی نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا جو پسلی ہوتی ہے نا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اب اس پہ بھی اختلاف ہے, ٹیڑھی اس کا مطلب عورت ٹیڑھی ہوتی ہے. اچھا, اور پھر اب آگے سنو کہ کیا کہا کہ پھر اس کے ساتھ اس کا خیال کرنا, کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورتوں نہ چھیڑ ملنگا نو, ٹھیک ہے نا, حد سے زیادہ مطلب کہ آپ ان کو دیکھو, ایک چیز بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جس, اور دیکھو جو پسلی ہے نا, اگر وہ پسلی آپ کی ٹیڑھی نہ ہو, کیا وہ فنکشن کرے گی, اپنا رول پلے کرے گی؟ نہیں کرے گی. پسلی کس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لنگس کو اور آپ کے ہارٹ کو, امپورٹنٹ چیز کو. تو the pasli is protecting the heart and the lungs, which are vital organs of the human body. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر عورت کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کو سب سے زیادہ اس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے جو اس کے لیے سب سے ویلیوبل ہوتی ہے. اور یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا, یعنی ٹیڑھا کرنے, یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا بہت اس طریقے کے ساتھ, زور زبردستی کے ساتھ, پھر کیا ہوگا, وہ ٹوٹ جائے گی. یعنی اس پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اہمیت کیا ہے, عورتیں تمہارے لیے کتنی ضروری ہیں, ہاؤ مچ ڈیپینڈنٹ یو آر آن ویمن, فار یور لائف, فار یور پروٹیکشن یو نیڈ ویمن, فار یور سینٹی یو نیڈ ویمن, رائٹ. اور پھر ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ اس کو جس طرح وہ ہے آرام سے پیار سے لے کے چلنا, پیار سے, کیونکہ مردوں کے اندر ایک نیچرل ایبلٹی ہوتی ہے اگریشن کی, وائلنس کی, جو بھی ہے, تو اس کے ساتھ یہ ہمارا معاملہ مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر زیادہ کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. سو توڑنا نہیں عورت کو توڑنا نہیں. ہنڈریڈز آف حدیث ہیں, بلکہ وہ حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کا سب سے اچھا ہے, یو نو, اور ان اخلاق والوں میں سے بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی وائفز کے ساتھ. دیکھیں, اگر ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا, ہم نے ان کا ریلیشن شپ یہ پڑھا ہوتا کہ ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا, اور ہم نے یہ ان کو واقعی میں پڑھا ہوتا جن کے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا کہ وہ کیسے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, وہ کیسے ڈیل کرتے تھے. I mean, سبحان اللہ, I can guarantee you read the relationship of the Prophet ﷺ with Aisha and you would say it's the best love story in the universe.
बिकॉज इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना केयर, इतनी अफेक्शन, इतना लव, छोटे छोटे जेस्चर्स में इतना प्यार था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकते। जब आप सल्लम कुछ पानी या कोई दूध वगैरह पीते थे ना, तो सबसे पहले सईदा आयशा को ऑफर करते थे, यानी कुछ पीनी ना तो उनको पहले ऑफर करते कि आप पिए, तो वो वहां से पीती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि उन्होंने कहां से पिया, और जहां से उन्होंने पिया होता था एग्जैक्टली वहीं से पीते थे। और ये हदीस सईदा आयशा खुद नरेट कर रही है, और सोचे कितनी खुशी से नरेट करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे एक एक जेस्चर को नोट करते थे कि मैं किस तरह, तो सोचे कि उनका कितनी उनको मोहब्बत होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लम को उनसे कितनी ज्यादा होगी। और इस तरह की बेशुमार हदीस है जो मैं आपके सामने बयान कर सकता हूँ कि जो आपका रिलेशनशिप था। आप सईदा आयशा के साथ रेस भी लगाया करते थे, सहाबा के साथ कभी अगर किसी जो ना कैंपेन पे जा रहे हैं, किसी एक्सपेडिशन पे जा रहे हैं, तो सहाबा से कहा आप लोग आगे निकल जाए, अब सहाबा आगे चले गए, पीछे आप कोई भी नहीं। तो अब आप आयशा जो है ना सईदा आयशा से ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि आयशा आओ हम रेस लगाते हैं। यानी आज लोग जो है ना वो अपनी बीवी से भाग रहे होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ भागा करते थे, दौड़ लगा करते थे, और एक हेल्दी कंपटीशन था। सो आई थिंक हम लोगों ने ना समवेयर वी हैव मिस्ड आउट, यू नो, हम लोगों ने ये फेक बॉलीवुड और ये जो हमारे ड्रामों का प्यार है ना, ये 2 नंबर किस्म का जो हराम रिलेशनशिप है, इसको हमने बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है। और जो असल प्यार और मोहब्बत शादी के बाद होना चाहिए, और जो केमिस्ट्री हस्बैंड वाइफ में होनी चाहिए, वो हमने कहीं ना वी हैव लॉस्ट इट समवेयर। यही चीज जो है ना वो मैरिज को बेसिकली सस्टेन किए रखती है। आप देखें ये बरका जो है ना वो एक अल्लाह की तरफ से आई है, रिलेशनशिप में नहीं होती, ये सिर्फ निकाह के बाद ही होती है। दिस थिंग इज मिसिंग आउट ऑन ऑल अदर रिलेशनशिप। अल्लाह ने पूरा तरीका बताया कि देखो ना उम्मीद नहीं होना है, अगर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो फिर अल्लाह तरीका भी बता रहा है कि तुमने होप कैसे पकड़नी है। जैसे आपने कहा कि नमाज है, फिर सब्र है, तो हाउ अमेजिंग इज द फिलॉसफी ऑफ आवर रिलीजन। बिल्कुल सुभान अल्लाह। और जो एथियस्ट जो ना मानने वाला है, वो मैं उसको यही बोलूंगा कि वो बेचारा अल्लाह की नेमतें भी इस्तेमाल करता है और अल्लाह को मानता भी नहीं है। सुभान, ठीक है ना। तो तहकीक जो है ना वो आपको बाद में वहां पे पहुंचाएगी जहां तस्लीम पहुंचाएगी आपको पहले। तो जो सरेंडर करना है ना, यही सब कुछ हमने करना है। एक ऑडियो में वो बयान कर रहे थे हजरत, तो उन्होंने कहा कि पूरा सरेंडर करना है। तो जवाब आया कि हजरत इतनी कमजोर सलाहियतों के साथ पूरा सरेंडर कैसे करो? तो उन्होंने कहा कि तुम पूरा सरेंडर करो, तुम्हारी सलाहियतें भी पूरी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो ये है कि जब आप पूरा सरेंडर करते हो ना, ये जो अपनी कारसाजी निकालोगे तो कारसाज की कारसाजी समझ आएगी ना। तो ये जो अल्लाह है ना, ये हमारे इरादों को तोड़ता है, और नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो। सेटन की एग्जिस्टेंस शुरू से है, तो आपको नहीं लगता कि उसने इतनी पावर अब तक ले ली होगी? और जैसे मैंने आयत आपको सुनाई कि जिन्नात इकरार करेंगे कि हमने इन लोगों को गुमराह किया है, और देवर हेल्पर्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से बेनिफिट लिया करते हैं। तो इट्स वेरी क्लियर कि सेटन जो है वो फारिग तो नहीं बैठा हुआ, हर तरफ से हर एंगल से आने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसने ललकारा था अल्लाह ने, कहा था कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा इन्हें। So it's becoming a proper religion. Yes. बड़ी जबरदस्त इसमें बात है कि हम लोग अक्सर जब शैतान का जिक्र करते हैं ना दीनी सर्कल में, तो हम बड़ा उसको ना सिंपल सादा सा समझते हैं कि वो बस मेरे पे ना कोई पर्सनल से अटैक कर रहा है, मुझे उसने ना कोई वसवसा डाल दिया कि नमाज छोड़ दो। बस हमारा ना तसव्वुर शैतान का ये है कि वो बस इंडिविजुअली बस हर किसी को फैसलाने में लगा है। बट ऑब्वियसली वही बात जो रिबे ने किया ना कि वो हमेशा से है। And playing at so many levels. और हम जब पढ़ते भी हैं कि शैतान कितना स्लो ग्रेजुअली किस तरह लोगों को शिर्क की तरफ भी लेकर आया, वो कुरान में भी है। शुरू में गॉड पहले पिक्चर और आहिस्ता आहिस्ता उसको, तो बड़ा पेशेंट है। तो उसने क्या दुनिया के निजाम के ऊपर काम नहीं कर रहा कि आहिस्ता 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 पूरी दुनिया को वो इस पॉइंट पे लेकर आए कि वो उसकी इबादत करे। और शुरू में नहीं कहता कि मेरी इबादत करो, शुरू में इंसान को शहवत, जिना, पॉर्न एडिक्शन इन सब में लगाता है। और जब इंसान पॉर्न को देखते देखते इस हद तक पहुंच जाता है कि उसको पॉर्न प्लीज नहीं करता, फिर वो आगे बढ़ता है पीडोफिलिया पे, फिर वो आगे बढ़ता है डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज पे, होमोसेक्सुअलिटी पे जाता है, फिर अल्टीमेटली इंसेस्ट पे जाता है। ठीक है, फिर मतलब इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना वो काम यार इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आगे जो है ना इनका वो है कि जो ये जो सर्टेन चर्चेज हैं और इनकी जो अंडर कवर जगह है ना, मतलब 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको पहले भी बता रहा था, यूट्यूब पे एक चैनल है, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है इस पे। एक बच्ची है जिसका नाम है टेरिसा, ठीक है, 15 इयर्स ओल्ड है। वो इन सब लोगों के उसमें से निकल के आई है और उसका इंटरव्यू हो रहा है, और बड़ा पुराना इंटरव्यू है। मुझे समझ नहीं आई अभी तक, मैं आपसे भी डिस्कस करता कि अभी तक कैसे वो यूट्यूब पे, बट इट्स स्टिल देयर, मिलियंस ऑफ व्यूज। तो वो सारी स्टोरी आप अगर उस बच्ची का वो इंटरव्यू देखेंगे ना, तो शी इज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड द वे शी इज स्पीकिंग, इतना आहिस्ता से, और समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या हो रहा है। तो वो जो चीजें बता रही है ना, तो ये जो फिल्थ आप बता रहे हो उसमें ये भी है कि 11 इयर्स की एज में जो है वो मल्टीपल टाइम्स उसका अबॉर्शन भी हो चुका था, और एक उसकी बेटी भी थी।
11 ایئرس کی جب وہ تھی, ابھی وہ 15 سال, ٹھیک ہے. شی نریٹس کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ان کی جو پوری گیدرنگ تھی, سیریمونیل گیدرنگ جو تھی, اس میں وہاں 2 ڈاکٹرز اور نرس بھی ہمیشہ ہوتے تھے. تو میرا فیٹس انہوں نے نکالا, ٹھیک ہے, اور وہ فیٹس زندہ تھا. اس کو انہوں نے مارا اور میرے سامنے کھایا, اور مجھے بھی فورس کیا اور مجھے بھی کھلایا. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کی رنگ ٹون بجتی ہے اور وہ بھی آف نہیں کرتا کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے موو کرنا, وہ بھی نہیں کر رہا تھا, حالانکہ وہ میوزک پوری بس سن رہی ہے, بالی ووڈ کی کوئی ٹون لگی ہوئی ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے, اللہ اکبر, بند نہیں کر رہا کیونکہ آپ موو نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ کو پتا ہے میرے سے ایک دفعہ ہوا, ساتھ والا جو نماز ہے نا, اس نے اس کی پاکٹ میں بند کیا, تو یار بند کر, تو کیا کر رہا ہے. وہ بندہ تھا, اس نے تقریباً میرا خیال ہے کوئی دوسری تیسری رکعت میں جوائن کیا اس نے. اچھا, اس کے بعد اس کا وہ رنگ ٹون بج رہا ہے, ٹھیک ہے, بجے جا رہا ہے, وہ بند ہی نہیں کر رہا. اچھا, اور وہ اس پہ جو واہیات گانے بج رہے تھے مسجد کے اندر جو ہے نا, لٹرلی بہت واہیات گانے, بہت واہیات, میں آپ کو یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. کوئی لال گگرا والے تو نہیں, لیکن بہت ہی کوئی واہیات قسم کے نا گانے بجنا شروع ہو گئے اس کے فون پہ. اچھا, وہ بج رہے ہیں. اچھا, پوری مسجد ڈسٹرب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہوا, جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, غائب ہو گیا. رکے, ابھی وہ تو نماز پڑھ رہا ہے نا, اسے تو پڑھنی ہے. اچھا, ادھر سے 2-4 انکل کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیڑا سی ہو, اس کے یقین کریں اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیا, اس کی نماز جاری تھی, اس نے نماز چھوڑی نہیں. اس نے کہا میں آج سورۃ البقرہ کی تلاوت کروں گا, جان دو. آپ یقین کریں اس نے اتنی نماز, وہ نماز پڑھے جا رہا ہے, اس کو پتا تھا کہ سارے انکل کھڑے ہو کے انہوں نے تو جوتے مارنے ہیں مجھے. تو اس کے بعد انکل 50 رکعتیں پڑھ لی ہوں گی, پڑھنا شروع کیا. ایک انکل کہتے پتر تو بھی اتنے ہی تو میں بھی اتنی ہوں, تم بھی ادھر ہی ہو میں بھی ادھر. تو سورہ البقرہ میں بہت سی چیزیں ہیں, اسپیشلی پہلے پارے میں, لیکن سم تھنگ وچ ریئلی اسٹرک می, جو میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایک لیکچر میں بھی ینگسٹرس کو مینشن کیا تھا. دیٹ از دی انسیڈنٹ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. دس از سورہ البقرہ ورس نمبر 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ says that and اب یہ پورا واقعہ کافی لمبا ہے, تو میں ذرا اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کمپلیکیشنس میں پڑ گئے, پرفیکشن میں پڑ گئے, وہ کیسی ہونی چاہیے, کلر کیا ہونا چاہیے, وہ آیا پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے ویسے ویسے مشکلات بھی ان کے لیے بڑھتی گئیں, اور ان کا ٹائم بھی کافی اس پہ لگا, اور آخر کار وہ انہوں نے ڈھونڈ لی اور اس کے بعد سلاٹر کی. تو اس میں بڑا ایک پروفاؤنڈ لیسن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی انٹینشن ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ ویسے بھی حل ہو سکتا ہے. یعنی انٹینشن ہونی چاہیے ٹو اوبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موسٹ آف اس وی اسٹرگل ٹو فائنڈ اے پرسن کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا, جبکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیں وہ لوگ کوئی عام سی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو آئی تھنک ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ گائیں ذبح کرو, بات ختم ہو گئی. اللہ کا حکم بجا لانا ہے, جیسے صحابہ اللہ کا کوئی بھی حکم بجا لانے کے لیے فوراً نکل پڑتے تھے. ایک اس پہ میں ایک مثال بھی اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھو دن میں 1440 منٹس ہوتے ہیں, 24 گھنٹے یعنی 1440 منٹ. تو تم اگر ایک نماز کا چلو 15 منٹ لگا لو, 15 منٹ میں مطلب عام بندہ نماز جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے, تو یہ 75 منٹ جو ہے وہ بنتے ہیں. اب یہ 1440 منٹ کا کتنواں حصہ ہے 75 منٹ, یعنی 7% میں بھی 8%. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہاری جو جاب ہے وہ تو 50% آف دا ڈے تمہارا مانگ رہی ہے, یعنی 11 سے 12 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے, انسان نکلتا ہے کماتا ہے اور وہ ضرورت ہے اس کی, ظاہر ہے. تو کیسے دین مشکل ہے کہ 7% صرف تم سے دن میں مانگا جا رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا ایک بہت بڑا ایک ہتھیار ہے کہ وہ یہ فیل کرے کہ نہیں یار پابندیاں بڑی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا مشکل ہوگی. کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا اللہ کمپیل کرتا ہے, اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پہ, لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں. کریٹر ہے, گاڈ ہے. مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی, تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس, کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے. یہ وسیلہ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے, اور اللہ کے جو نام ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے. الجبار ہے, دا کمپیلر. مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا, اس نے بڑی کوشش کی ہے, وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر.
یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں, مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا, کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے. جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسس پہ اللہ کو پکارے گا, یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم ہے. آپ کو پتا ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ایک درباری تھا, وہ جن نے کہا تھا نا میں لے آؤں گا تخت, لیکن وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا, اور وہ بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا. یہ خیر ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی, وہ پھر صوفیزم آ جاتی ہے اس میں ساری. صوفیز بہت سی باتیں کرتے ہیں, خیر ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے. تو اینی وے اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے, اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس میں. تو الجبار ہے دا کمپیلر. القہار, القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ. جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی اس کے دشمن, بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ, تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے, دا ایور ڈومینیٹنگ, کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے, کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں. اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں, میں القہار کی حفاظت پکڑتا ہوں. اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی, اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے, میرے نام کو اکنالج کر رہا ہے, میرے ایٹریبیوٹ کو اکنالج کر رہا ہے, اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکارا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح. الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر, کھولنے والا, راستے کھولنے والا. جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے. قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے, ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے. تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا, میں نکل ہی نہیں پا رہا, بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ, ٹرسٹ می. کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے. اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا, باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں, بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے, اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے. تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے, اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا, میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں. دیٹ از ویئر الفتاح رول کم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح, اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے, اور الفتاح سے پکارے اللہ تعالیٰ کو. یہ بہت پاورفل نام ہے. اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل. الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز, معاملات کا ڈسپوزر. ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے پھر ایک معاملہ ہوتا ہے. ایک پتا بھی نہیں کائنات میں گرتا لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے, اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اسے. ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے. اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ مینشن ہوا ہے اس زمرے میں کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا ڈاؤن فال لانے کی کوشش کی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے. اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی, جیل میں چلے گئے, جیل میں بند کروا دیا. ایٹ دا اینڈ سکسیسفل وہی ہوئے کیونکہ ڈسپوزر آف افیئرز کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, جس نے اللہ کو پکارا, جس نے اللہ کو اکنالج کیا, جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے, اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا. اٹس آل اباؤٹ توکل, اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میریکلز ہوتے ہیں, پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی, جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں. جو مانگا ہمیشہ ملا, کبھی نہیں ملا, نہیں ملا اس پہ صبر ہے. جو بے صبرے ہیں, جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں, انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا. انسان یہی کہے جائے کہ نہیں 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 سب اللہ سے درکار ہے, مجھ سے کچھ درکار نہیں, نہ میں نے پیشنس شو کرنی, نہ شکر کرنا ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا, سب اللہ نے کرنا ہے. نعوذ باللہ, یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا, اللہ جینی نہیں ہے. نعوذ باللہ, الائڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا, ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے, نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگے ابھی دے, ابھی اسی وقت دے دے, اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول ہوئی. بہت سی چیزیں درست ہونے والی, تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں. تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز. الرشید ہے دا گائیڈ, راستہ دکھانے والا. ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے, مدد جو ہے وہ طلب کریں. بزنس کرتے ہوئے, کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکاریں. صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھتے تھے, جوتی کا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی, وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے. پائس لوگ تھے نا, پائٹی ان کا گول تھا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے. ہماری لائف میں اللہ کتنا, اس پہ ہم غور کریں. اور اگر دور ہوا ہے تو ہو وینٹ فار, اللہ وینٹ فار یا ہم, وی وینٹ فار. اگر ڈسٹینس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹینس کیا, اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہمارے سے. تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں, بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں. حدیث قدسی ہیں.
हदीस कुदसी होता है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डायरेक्टली अल्लाह को कोट करें. अल्लाह ऑलमाइटी सेज, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, हदीस कुदसी, अल्लाह ऑलमाइटी सेज, आई एम एज माई सर्वेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ मी. मैं ऐसा हूं जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है. आई एम विद हिम एज ही रिमेंबर्स मी. इफ ही रिमेंबर्स मी इन हिमसेल्फ आई विल रिमेंबर हिम इन माई सेल्फ. अगर वो मुझे अपने आप में याद रखता है तो मैं उसे अपने आप में याद रखता हूँ. इमेजिन करें, जो बंदा अल्लाह को पुकारता है, याद रखता है, दिल में अल्लाह से बातें करता है, या नमाज में बातें करता है, या वैसे ही हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और अल्लाह उसको याद भी करता है. इफ ही मेंशन्स मी इन अ गैदरिंग आई विल मेंशन हिम इन अ ग्रेटर गैदरिंग. वी आर लकी. आप लोग बाय कोइंसिडेंस यहाँ नहीं आए. लोहे महफूज में क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ से 50,000 साल पहले ये सीन लिखा हुआ है. दिस इज तकदीर, ओके, द डिवाइन डिक्री. तकदीर के बहुत से लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं. तो हाईएस्ट लेवल है वो है द डिवाइन डिक्री. लोहे महफूज में हम सब का यहाँ बैठना लिखा था, आप सबके नाम दर्ज थे, और ये सादत दर्ज थी कि ये लोग बैठ के अल्लाह की बात करेंगे और ये लोग बैठ के अल्लाह को याद करेंगे. तो अल्लाह कह रहा है कि जो मुझे गैदरिंग में याद करता है मैं उसे उससे बेहतर गैदरिंग में याद रखता हूँ. अब देखें, हम यहाँ अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं. इंशाअल्लाह मेरा बिलीफ है अल्लाह हमारी बात वहाँ किसी बेहतर, इससे बहुत बेहतर गैदरिंग फरिश्तों के साथ, अल्लाह आलम. लेकिन ये कि अल्लाह ने गारंटी दी है कि जो कोई मुझे मेंशन करता है किसी गैदरिंग में, मैं उसे मेंशन करता हूँ इससे ग्रेटर गैदरिंग में. व्हेन ही ड्रॉज नियर मी बाय द स्पैन ऑफ हिज हैंड. जब वो मेरे करीब आता है एक हाथ के फासले के, तो यानी इतने डिस्टेंस के, एक स्टेप लेता है. आई ड्रॉ नियर हिम बाय द लेंथ ऑफ अ क्यूबिट. तो मैं 1 मीटर या 1 क्यूबिट के फासले से उसके करीब आता हूँ. ये एक मेटाफोरिकल बात है कि जब तुम पहला स्टेप लेते हो तो अल्लाह ताला उसके रिटर्न में डबल द स्टेप्स या 10 टाइम स्टेप लेता है. साबित क्या हुआ कि हमें शो करना पड़ेगा अल्लाह को कि मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ. हमें ये शो करना पड़ेगा कि अल्लाह मैं चाहता हूँ बेहतर बनना, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पर्पस ऑफ लाइफ समझ आ गया कि पाइटी इज द पर्पस ऑफ लाइफ. नेक बनना है, परहेजगार बनना है, मुझे अपनी खामियों को दूर करना है. ये शो करना पड़ेगा अल्लाह को. जब हम एक स्टेप लेंगे अल्लाह ताला एक हैंड के बराबर कदम लेंगे, अल्लाह एक क्यूबिट के मुताबिक हमारे पास. सर ना पहना करो, व्हाइट पहना करो, क्योंकि व्हाइट रसूल का पसंदीदा है. और ये जो ब्लैक से मोहब्बत है ना, डार्क में रहना, अकेले रहना. इवन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पुलिस वालों ने एक शख्स को निकाला है जो कि कब्र के अंदर बैठा हुआ था ऐसे करके, और वो कब्र पूरी बंद थी. वो क्या कह रहा था, जादूगर शैतान को डार्क में पुकार रहा था, ये चिल्ला काटना है. घरों में जाके एक स्टार के साइन में या ट्रायंगल के साइन के अंदर बैठ के उसमें से निकलना नहीं है आपने, पेशाब भी वही करना है और अपने एक्सक्रीशन भी वही करनी है, और वहां से फिर खलीज और गंदा होकर आप इनको पकाना है. बाय द वे, आपको हिस्ट्री फ्रीमेसन की मतलब आपने पढ़ी कभी कि कहाँ से शुरू, कहाँ से बताएं? लाजमी टेम्पलार्स से टेम्पलर से मतलब आता है ना. इनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के दौर में असल में नाइट टेम्पलर्स एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप था. दे क्लेम टू बी क्रिश्चियन लेकिन एक्चुअली दे वर सैटनिस्ट. दे हैड स्टार्टेड समनिंग शैतान, दे वर इन्वॉल्वड इन रिचुअल्स एंड अकल्ट प्रैक्टिसेस. मुझे ये बताएं, फायर वर्शिपर्स और ये दीज आर 2 डिफरेंट पीपल? नहीं, ये डिफरेंट है. फायर वर्शिपर इज समथिंग एल्स. तो बेसिकली दे वर आफ्टर द ट्रेजर्स अंडर द थ्रोन ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम. असल में एक मिथ मशहूर थी कि नेशनल ट्रेजर के नाम से एक मूवी भी है कि टेंपल ऑफ सोलोमोन में जो तख्ते सुलेमान है जी, उसके नीचे कुछ नुस्खे हैं और वो पावर के सिंबलिज्म है. एक तो आर्क ऑफ द कोवेनेंट के पीछे ये यहूदी भी है, जेरूसलम मस्जिद अक्सा, दे बिलीव के आर्क ऑफ द कोवेनेंट वहाँ है. ताबूत सकीना इसका जिक्र कुरान में भी है और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का आसार भी है अकॉर्डिंग टू द मिथ्स, और हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े हैं, रेलिक्स हैं, वो चीजें, और जिसके पास वो होगा वो सिंबलिज्म ऑफ पावर होगी. जैसे वो जालूत थे, तालूत जी, तालूत को अल्लाह ने ताबूत सकीना दिया जो सिंबल था पावर. सूरह बकरा में पूरा वाक़या. और फिर गोलायत को डेविड ने मारा था और फिर डेविड के पास वो ताबूत सकीना आया. तो एक तो ये कहते हैं कि वो हमें चाहिए आर्क ऑफ द कोवेनेंट. इसमें वो इंडियाना जोन्स की पूरी मूवी भी है. अगर वो मिल गया तो हम पूरी दुनिया में राज करेंगे. और वो कहते हैं कि बेसिकली दिस इज द जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हवाओं पे और जन्नात पे और जानवरों पे रूल किया, वो कैसे किया? वो ये नहीं कहते कि अल्लाह के हुक्म से किया, वो जादू से किया. तो उनके पास ना सारे नुस्खे जादू के मौजूद हैं. जादू से किया. अल्लाह ताला कहते हैं वमा कफर सुलेमान वलाकिन लदीना कफरू. और ये इनको वो नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे. नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे. तो अल्टीमेटली मिथ ये है कि दे फाउंड इट. उसके बाद दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, बट सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने चुन चुन के इन्हें मारा. बिकॉज ऑब्वियसली दे वर इन्वॉल्वड इन फिल्थी प्रैक्टिसेस और लड़ाइयां डलवाते थे और बड़ा कुछ करते थे. तो दे रैन अवे एंड सम ऑफ देम दे रीच इंग्लैंड. और वहां पे जो किंग था उस टाइम का, रिचर्ड, आई थिंक रिचर्ड द 3rd या 4th, उसके पास इन्होंने ना अपनी कुछ प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंट किया अपनी इस चीज को, जिससे वो इम्प्रेस हुआ. एंड सम ऑफ देम रैन टू जर्मनी.
जर्मनी वाली जो शाख है वो इल्यूमिनाटी कहलाई और यूके वाली जो शाख है वो फ्री मेसनरी कहलाई। अब ये सिर्फ नाम है, अगेन मैं ये कहूंगा चलो मान लो यार एक कॉन्स्पिरेसी, कोई फ्री मेसन इल्यूमिनाटी नहीं, लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री अकल्ट प्रैक्टिसेस हो रही है कि नहीं हो रही? आपके पूरा इजिप्शियन रिलीजन ये साबित कर रहा है कि मैजिक प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुमेरियंस मैजिक प्रैक्टिस करते थे, ब्लैक मैजिक में फिल्थ में इन्वॉल्व थे, स्टार्स का नॉलेज शुरू से, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज शुरू से, इंसान का रुख आसमानों की तरफ है कि नहीं। सारी कौमें दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी, पक्की बात। वो वाले दरवाजे जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के दरवाजे हैं, डायमेंशनल इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के दरवाजे हैं, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, हमें भी वो नॉलेज चाहिए। और अलबिदाया व नहाया में आता है कि इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने नॉलेज लर्न कर लिया, इसलिए उसको सुल्तानुल अर्श कहा जाता है कि ही न्यू द डोर्स, यहाँ से वहां तक, दूसरी डायमेंशन तक, यानी हेवंस तक, दूसरे हेवंस तक। और होली स्क्रिप्चर्स में है कि दरवाजे हैं, यानी आसमान के दरवाजे। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, अल्लाह क़यामत वाले दिन सारे दरवाजे खोल दे। और ये जो शयातीन और जिन्नात जो ऊपर जाते हैं, ये बातें सुनने और दरवाजों पे जो हो रहा है, जो फरिश्ते कलाम कर रहे हैं, कुरान में जब आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो ये जिन्नात खुद कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान में आता है सूरह जिन में, वो अन्ना लमसना समाआ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा। जब हम आसमान की तरफ जाते तो हमने बड़ा स्ट्रिक्ट पहरा पाया और जो है ना वहां पे गार्ड्स पाए। बिल्कुल। और जब भी हम कोई बात सुनने लगते फवजदनाहा शिहाबन रसदा, कि जब वो हमें ना एक पूरा स्टार फॉलो करता हमें जलाने के लिए। तो बात ये कि ये इनको काश हमारे बच्चे ना ये इस तरह विजुअलाइज कर सकते जैसे ये मार्वल की मूवीज विजुअलाइज करते हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एक मूवी, वो क्या है कि ऊपर तुम्हारे गार्डियंस बैठे हुए ह्यूमन बीइंग्स को अर्थ को सेव कर रहे हैं। अब वो उसमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हो गई, या एक वो उसमें कैरेक्टर है खातून, उसका कैप्टन मार्वल, वो एक सीन में सामने जाके खड़ी हो जाती है दुनिया के, और वो जो एक विलन होता है उसको मतलब आंखें दिखाती है कि अब गुजर के दिखाओ। तो यही बातें जब इस्लाम बताता है कि एंजल्स खड़े हुए ऊपर, गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज कौन है? असल में अल्लाह ताला ने एंजल्स को बनाया, पता नहीं कौन कौन सा एंजल ऊपर खड़ा हुआ है, किस तरह गार्ड कर रहा है शैतानी फोर्सेस से। वो डोर्स नहीं खोल सकते, वो वाले वो ट्रैवल नहीं कर सकते वहां से। हदीस में वाज़ेह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आसमानों पे कोई एक 4 उंगलियों के बराबर भी जगह नहीं है जहां पर कोई ना कोई शैतान, वो मिराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंजल जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ नहीं है। या सजदा या रुकू या क़याम दे आर एवरीवेयर। और देखें एक बात मैं चाहूंगा ऑडियंस भी इस पे गौर करे, आप दोनों भी, कि जब से दुनिया बनी है ना, सारा मेडिकल नॉलेज और फिजिक्स का जो नॉलेज है, ये 2 पीक के नॉलेज है। एक फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स इस दौर का जो है ना, वो आपको पता होगा कि आज का जो साइंटिस्ट है ना वो प्रॉफिट एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है, बिल्कुल, वो एस्ट्रोफिजिक्स उनके लिए रिलीजन है, लिबरल्स के लिए खुदा, एस्ट्रोफिजिक्स बस। तो जब से ये नॉलेज एग्जिस्ट करे ना, फिजिक्स और मेडिकल साइंस, 2 चीजों के पीछे ह्यूमैनिटी शुरू से लगी हुई है। एक टेलीपोर्टेशन, ठीक है, कि किसी तरह टेलीपोर्टेशन हो जाए, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वो मार्वल मूवीज दिखाते हैं ना, उसने गोल दायरा बनाया, टेलीपोर्ट किया, फलाने को फेंका, अंटार्कटिका पहुंचा दिया। ये जो शॉर्ट, ये डोर्स एग्जिस्ट में, ये चीज बहुत ज्यादा है, और ये डोर्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये एक थ्योरी है कि बरमूदा ट्रायंगल एक पोर्टल है, वहां पर टाइम का ग्लिच है, टाइम कंटिन्यूम है, बहुत सी मूवीज इस पे बनी है, मैं डिटेल में क्या जाना। इस तरह ये पिरामिड्स पोर्टल्स, और पोर्टल्स के थ्रू ये ट्रैवल करते थे, शयातीन को समन करते थे, बड़ा कुछ करते थे। ये भी एक स्टोरी है, थ्योरी है। एक से एक टेलीपोर्टेशन के किसी तरह हम ये नॉलेज सीख लें, जैसे दज्जाल के पास तो होगा, वो तो अब दज्जाल की गेम तो और है, तो हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दज्जाल प्री हिस्टोरिक है, मतलब मैन से भी पहले का ये है कौन। बिल्कुल, ये बड़ी एक जबरदस्त थ्योरी है मेरे पास। है, मैं सिर्फ एक हदीस को टच कर लूं इसमें, और फिर कल से उम्मीद है कि कल के टॉपिक पे इंशाल्लाह दज्जाल के और शयातीन का वो इसके करेंगे। साहबा ने जब पूछा ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल कैसे ट्रैवल करेगा जमीन में, फरमाया कल गईद इस्तदबरत रीह, तेज बारिश की तरह जिसको तेज आंधी उड़ा के ले जाती है। और यानी 40 दिन में वो पूरी दुनिया के एक चप्पे पे, और एक दिन उसका साल के बराबर कैसे होगा, ये हम कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। इंशाल्लाह। तो एक टेलीपोर्टेशन पे एफर्ट हो रही है शुरू से। आप ये नाज़का लाइंस देख लें पीरू में, उस पे रिसर्च हुई है, ये किसने बना दी नाज़का लाइंस। उन्हें अगर स्पेस से देखा जाए, स्पाइडर की शक्ल और कीड़ों मकोड़ों की शक्ल, पूरा प्लानिटरी नॉलेज, सोलर सिस्टम बना हुआ है।
پھر یہ کراپ سرکلز جو تھے جس پہ مووی سائنس مووی بنائی ہے 2002 میں ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائن. یہ کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے, انڈیا میں بھی نظر آئے, اٹلی میں بھی نظر آئے. اور یہ تھیوری نہیں, یہ کانسپیریسی نہیں ہے, گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ کون بنا رہا تھا. بہرحال ریسرچ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھی نا انہیں بلا کا پلانٹس کا نالج تھا, انہیں بلا کا انٹر گلیکٹک نالج تھا, انہیں ایک ایک لوکیشن پتا تھی. اب جیسے یہ پیرامڈ ہے, اس میں جو انہوں نے شیر بٹھایا ہے وہ جو دھڑ آدمی کا ہے اور وہ اس کا دھڑ شیر کا, اور فیس جو ہے وہ آدمی کا, اس کو کیا کہتے ہیں شیر کا, اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا وہ کس کانسٹیلیشن کی طرف بٹھایا ہے, لیو کانسٹیلیشن, فیسنگ لیو کانسٹیلیشن. لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن ہے. اب انہیں کیسے پتا ہے لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرف اس کا رخ کرانا ہے. پھر پیرامڈس کا جو رخ ہے ایگزیکٹ پیرامڈ کے اوپر جو ہے نا وہ والی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں. اس کو میں مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا. لیکن پرانی ڈیزائن ہے ایگزیکٹلی ارتھ کا سرکمفرنس, ارتھ کا ریڈیس, وہ کیسے پتا لگا, لوکیشن کیسے پتا لگی انہیں, پتا کیسے لگی. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھوج اس بات کی ہے کہ وہ دروازے ڈھونڈو, ٹیلی پورٹیشن کی طرف آؤ, پورٹلز کھولو. اسٹرینجر تھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ہے ٹی وی سیریز, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ریکمینڈ کی. اس پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا ہے, CIA پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دے آر پلئنگ وتھ گاڈ. یہ جو موویز ہے انسیپشن ہے جیسے, اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسیپشن کے بعد جو آئی, جو کہ ڈفرنٹ پورٹلز کے تھرو جانا اور ٹیلی پورٹیشن اور وہ سارا, بڑی فیمس مووی ہے, مجھے اچانک سے نام بھول گیا. مارول کی بہت فیمس موویز ہیں جن میں یہ کانسیپٹس دکھائے ہیں. اچھا یہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں سلمان اسلام نے بھی جب کہا نا کہ بلکہ کون لے کے آئے گا میرے ملکہ سبا کا, افریت نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, میں بڑا طاقتور اور امین ہوں, میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے کے آؤں گا. لیکن افریت کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کے آ, ایک انسان تھا, ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی دس نالج واز ود دا ہیومنز, اور اس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہوا تھا. اور پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں ڈسٹنس دور سے وہ لے کے آ گیا. ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں, میں آج ہی بات کرتا رہا تھا اپنی وائف سے, بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ 3 ڈائمینشن میں ہم ہیں, وی آر 3 ڈائمینشنل کریچر, 4 ڈائمینشن از ٹائم اٹ سیلف. تنگی سے اس کو مخرج دیں گے, نکالیں گے, ہر مصیبت سے نکالیں گے. وَمِن كُلِّ حَامٍ فَرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ہر مشکل سے نکالیں گے, ہر غم سے نجات دیں گے, اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے, کیش دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. فرمایا طوبا لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا, glad tidings to the one who found استغفار in his book with abundance. خوشخبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامت کے دن آیا اور اس نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار کو دیکھا. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے, بڑا فیمس واقعہ ہے, سفر کر رہے تھے, رات لیٹ ہو گئی, مسجد میں اجازت ہے کہ میں رات یہاں رہ لوں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رات نہیں رہ سکتے. تو ایک نان بنانے والا گزر رہا تھا, تو انہوں نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں, بزرگ آپ میرے پاس آئیں, بابا جی میرے گھر رہ لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جب گھر لے کے گیا تو وہ رات کو نان, وہ تو آٹا گوندتا تھا, آٹا گوند رہا اور کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں. وہ اپنے پوچھ لیا, پہلے میں غریب تھا, فقیر تھا, جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے, اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے, بس ایک دعا جو رہ گئی ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں, ان سے ملاقات کا شوق ہے, وہ آج تک قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وقد جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا, ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کے لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لیے. میں ہوں امام احمد بن حنبل. یہ ہے توبہ استغفار کے فائدے, یہ ہے توبہ استغفار. کثرت سے استغفار پڑھا کہ زندگی میں. اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں, ایک سیٹنگ میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے, ایک سیٹنگ میں. اور کثرت سے درود پڑھ, کثرت سے درود پڑھا کریں. ایک صحابی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے شروع ہو گئے. تو اللہ کی نے کہا کہ تم نے بہت جلدی کی ہے,
پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھو، پھر دعا مانگو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ، میں آئندہ اللہ کی حمد بیان کروں گا، آپ پہ درود پڑھوں گا اور پھر دعا مانگوں گا. تو انہوں نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر مجھ پہ درود زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے مزید بہتر ہے، میرے لیے نہیں، تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ کہ I'll recite 1/3 درود and 2/3 دعاز. انہوں نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم درود اور زیادہ کر لو گے تمہارے لیے بہتری ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ، میں 2/3 درود پڑھا کروں گا آپ پہ اور اس کا 1/3 دعا کیا کروں گا. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے فائدہ ہے. انہوں نے رسول اللہ آج کے بعد آپ پہ میں درود ہی پڑھا کروں گا بس. انہوں نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں ختم کر دے گا اور تمہیں ہر مشکل سے آزاد کر دے گا. جے اللہ کے نبی درود پڑھنا. جو شخص صبح اور شام اللہ کے نبی پہ 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام فرشتے اس پہ 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، 70 ٹائمز. اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سو مچ ریوارڈ. اور ایک اور حدیث پتہ ہے کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے. کون کون چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے؟ ہر بندہ چاہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے نا، میرے میں روح ڈالی جاتی ہے اور مجھے اس کا درود پہنچایا جاتا ہے. اللہ کے جو فرشتے ہیں نا، نورانی مخلوق، وہ اللہ کے نبی تک اس بندے کا درود پہنچاتے ہیں. جسٹ امیجن سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ آپ کا بندہ عبداللہ بن عبد الرحمن، اس نے آپ پہ درود پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی پہ تک درود پہنچایا جاتا ہے. شیخ صالح الغاسمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا، ہارٹ سرجری ہوئی، اور ان کے نا ہارٹ بلاکیج تھے، بہت ساری آرٹریز بلاک تھیں اور اسٹنٹس ڈلے ہوئے تھے، تو بہت ایشوز تھا ان کے اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے لینتھی آپریشن. کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا. ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا، سکسیزفل ہو گیا الحمدللہ، ٹانکے لگا دیے، میں اٹھا تو آئی واز ریلیکسڈ. لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹرز دوبارہ آنے شروع ہو گئے اور جو ساتھ مشینز تھیں ان میں نا پی 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 کچھ ہونے شروع ہو گیا. اور ایک ڈاکٹر آ رہا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. یہ عرب کے بہت بڑے داعی ہیں، شیخ صالح الغاسمی ابھی بھی زندہ ہیں رحمہ اللہ. تو ڈاکٹرز آئے اور وہ کہتے ہیں میں اب تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کی شکل پہ نا پریشان دیکھ کے میں مزید پریشان ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بلاکیج تھے نا وہ سم تھنگ ہیپن کہ بہت زیادہ نا بلاک ہو گیا، اینڈ وی ہیو ٹو ری آپریٹ یو اگین. تو ہمیں دوبارہ کھول کے سرجری کرنی پڑے گی. کہتے ہیں کہ پہلی سرجری میں تو آئی واز اے بٹ ریلیکس، لیکن اس دفعہ میں بہت پریشان ہو گیا. تو وہ لوگ جب گئے اپنے اکوپمنٹس لینے کے لیے اور اپنے چیزیں لینے کے لیے، تو کہتے ہیں آئی واز ریئلی ورڈ. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نا آئی تھنک لیبنانی نرس کھڑی ہوئی تھی. وہ مجھے کہتی ہے کہ یا صالح صلی علی محمد، اے صالح اللہ کے نبی پہ درود پڑھو. اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع ہو گیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم مجھ پہ درود پڑھو گے تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری ساری مشکلات کا حل نکل آئے گا. تو کہتے ہیں میں درود پڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ جب ڈاکٹرز آئے اور دوبارہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں اٹیچ کی تو دے ور کنفیوزڈ اینڈ سرپرائزڈ. اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جو رپورٹس ابھی آ رہی تھی کہ بلڈ دوبارہ جو ہے نا بلاکیجز آ گئی ہیں، دے آر آل ریمووڈ، دے آر آل گون. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے کی فضیلت سمجھ میں آئی کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا. سبحان اللہ. تو اپنی زندگی کو نا کثرت سے، جب بھی فری ٹائم ہے نا، درود کثرت سے پڑھا کریں، استغفار کثرت سے پڑھا کریں. دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو شخص دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے. تو یہ 5 پرنسپلز ہیں جو کہ ہم نے آج ذکر کی ہے، جو کہ انسان کی زندگی بھی بہترین بناتا ہے اور آخرت بھی بہترین بناتا ہے. یہ تو بہت بڑی ڈسٹریکشن میرے سامنے آ گئی ہے. انشاءاللہ we'll end on this, just repeating the 5 points. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ المداومۃ علی الفرائض، فرائض پہ مداومت، کنسسٹنسی. واللہ العظیم انسان کی تراویح میں نکلنے والے آنسوؤں سے بہتر
ظہر کی نماز پہ جانے کے لیے جو ایک پسینے کا قطرہ ہے نا وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے. ایک انسان تہجد میں رو رہا ہے اور آنسو پہ آنسو بہاتا ہے, اور ایک انسان ظہر کی نماز پہ جاتا ہے اور اس کی جو ماتھے پسینہ آتا ہے نا وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے, کیونکہ فرائض اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے. تو المداومۃ علی الفرائض. دوسری چیز تلاوت قرآن, المداومۃ علی تلاوت قرآن. تیسری چیز اپنے دل کو صاف کر لینا. چوتھی چیز نہیں, یہ تو پانچویں تھا ذکر. چوتھی یہ تو تیسری تھی, نرمی نرمی نرمی. ٹھیک ہے, اپنے دل کو اپنے مزاج کو نرم بنا لیں انشاءاللہ. اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر. یقین جانے جو شخص ان پہ نہ عمل کرنا شروع کر دے گا نا وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی چینجز دیکھے گا. اس سے کام آسان ہوتے جائیں گے اور اس کے لیے رزق آ جائے گا اس کے سامنے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, اور آپ ہم سب کو جو ہم نے آج سنا. Dear brother and sister, subscribe our channel Ta Fans for more beautiful videos. کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مومنٹس آپ کی زندگی میں کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں آگ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچائے, سلامتی والی بن جانا. تو دوز ور دا بیسٹ مومنٹس دیٹ آئی اسپینڈ ان مائی لائف. اور وہ کس طرح سے ٹھنڈی ہوئی کہ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی, لیکن جو رسیاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بندی ہوئی تھی ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی. اس رسیوں کو جلا دیا مگر ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو بھی نہیں جلایا. اور جب ابراہیم اس آگ سے نکلے تو ان کا جو باپ تھا آزر وہ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے نعم رب ربک یا ابراہیم, کیا رب ہے تیرا ابراہیم. یعنی ایک کافر کو, ایک مشرک کو تو یقین آ گیا کہ کیا رب ہے ابراہیم کا. ہم نے 50-60 سال زندگی گزار لی لائف کے, ہمیں ابھی تک رب کی قدرت پہ یقین نہیں آیا. ہمیں ابھی تک آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کے مکمل قادر ہونے پہ یقین نہیں آیا.